حالان ملت کی تربیت کا عمل انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا۔ اللہ وہ وقت آپ کو مجھے جلد دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اس مرکز کے سنگ بنیاد کے لیے، تو یہ مجھے زور دے کے یہی نوجوان کہہ رہے ہوں کہ آپ ہمیں دوبارہ وقت کیجئے۔ ہم نے جس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا تھا اس کا سنگ اختتام بھی رکھنے جا رہے ہیں، تو اس کی افتتاحی تقریب بھی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو آپ وقت دیجیے۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ فاصلے بہت جلد سمٹ جائیں اور ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اس کا نقشہ تیار ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ دوست فوری بھی شروع کرنا چاہیں تو آگے نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، رمضان المبارک، تو دلوں میں ہوتا ہے کہ اس موسم میں ہم کچھ نیکی کا کام کریں۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے اس کے واش روم اور اس کے وضو خانے کا مکمل ذمہ اپنے اوپر دے لیا ہے۔ اللہ اسے جزا عطا فرمائے، اور اسی طرح باقی چیزیں لوگ اپنے ذمے لیتے جائیں گے اور تعمیر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اینٹوں سے، بجری سے اور دیگر جو اس کی ضروریات ہے اعانت کر کے، نقد رقوم سے اعانت کر کے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے مرکز کی تعمیر کا آغاز کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نقد رقم بھی نہیں دے سکتے اور کوئی اینٹ بجری کی مد میں بھی پیش نہیں کر سکتے، ہم 2 دن مزدوری کریں گے۔ تو الحمدللہ مرکز میں لوگوں نے مزدوریاں کر کے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، تو یہاں بھی انشاءاللہ جس طرح آپ سے ہو سکے ممکن ہے، نہیں تو کم از کم آپ دعا کر دیں گے کہ اللہ یہ جو نوجوان، جبکہ دور موجود میں نوجوان بے رہروی میں مبتلا ہیں، آوارگی شعار بن گیا ہے، ساری رات جو ہے وہ ان کی انگلیاں موبائل کی سکرین پہ گھومتی ہیں اور نظریں بدکاری کرتی ہیں، تو اس ماحول کے اندر آپ کے شہر کے یہ نوجوان اگر یہ دین کا مرکز کھڑا کرنے جا رہے ہیں تو یہ قابل تحسین ہے۔ ان کی آنکھیں چومیں، ان کو دعائیں دیں، ان کے چہروں کی بلائیں دیں، اور ان کے ساتھ عملاً کھڑے ہو جائیں کہ بیٹے آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے حوصلے گرنے نہیں پائیں گے کہ بہت جلد اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچا لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے۔ اور آج کی جو کانفرنس ہے جو اس موقع پر انعقاد پذیر ہوئی، وہ محبت رسول کے خوبصورت عنوان کے ساتھ معنون ہے، اور یہ عنوان ہمارا محبوب اور مرغوب عنوان ہے۔ حضور کا پیار ہماری روحوں پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے قلوب پہ نقش ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی، ہماری بہنوں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی سنائی تھی، اور ہمارے والد ہمیں درود سکھا کر کے حضور کے پیار کا سبق پڑھایا تھا۔ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہم نے یہ ماؤں کی گود سے حضور کا پیار لیا، ہم نے بہنوں کی لوریوں سے حضور کی محبت لی ہے، ہم نے باپ کی اداؤں سے حضور کی الفت سیکھی ہے۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں حضور کے پیار کی خیرات بڑھتی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالا، اور یہی ورثہ ہم اپنی نسلوں کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور حضور کی محبت کائنات کی زندگی ہے۔ اگر یہ محبت کائنات میں نہ ہو تو کائنات کا حسن ماند پڑ جائے۔ محبت کے دم سے دنیا میں حسن ہے، محبت کے دم سے دنیا میں جمال ہے، اور جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو بحر و بر اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ کہا کہ جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو گیا تو وہ بحر و بر کو تو اپنے دامن کے ایک پلو میں باندھ لیتا ہے، تو یہ کائنات تو پھر اس کی نخچیر بن جاتی ہے، اور وہ تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو محبت رسول ہماری زندگی ہے، محبت رسول ہماری حیات ہے۔
محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ اسی محبت سے جیتے ہیں۔ میں ایک مدت تک یہ بات اپنے دوستوں کو کہی اور میرے ملنے والوں کو ازبر ہے کہ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں۔ ہماری سانسیں نہ آئیں اگر ان کا پیار نہ ہو، ان کی محبت ہی ہماری زندگی اور ہماری حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت نہیں کریں گے تو کیا ہمارا دل محبت سے خالی رہے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، خالی جگہ تو کوئی شے پر کرتی ہے۔ دل اگر حب رسول کی دولت سے سرشار نہیں ہوگا تو حب دنیا آ جائے گی، حب اقتدار آ جائے گا، حب جاہ، حب منصب، خواہشات، یہ کیا کچھ ہے جو دل کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ تو دل تو محبت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور اگر اس کو وہ غذا نہ دی جو اس کی حقیقی تسکین کرتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کھیتوں میں بیج نہیں ڈالتے اور فصل نہیں بوتے تو پھر کھیت یوں ہی نہیں پڑے رہتے، ان میں جڑی بوٹیاں اگاتی۔ تو چونکہ زمین ہے اور زمین کی تاثیر ہے کہ وہ کچھ دیتی ہے، تو اگر وہاں بیج نہیں ڈالا جائے گا، تخم نہیں رکھا جائے گا، تو وہاں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بگھاٹ اگاتا ہے، وہاں جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو پھر جب زمین زرخیز ہے تو پھر اس پہ اگنا تو کچھ ہے ہی، تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی تخم ڈال لیا جائے، کوئی بیج ڈال لیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ تو دل کی زمین پر تو کچھ اگے گا ہی، حب دنیا کی جھاڑیاں اگائے، خواہشات کی پمپولیاں دل میں نشو و نما پا جائیں، اور جو ہے وہ حب جا کا بگھاٹ اگ جائے، تو کیا اچھا ہو کہ یہاں حب رسول کے گلاب اگے، سبحان اللہ، یہاں محبت رسول کی چنبیلی پھوٹے، سبحان اللہ، یہاں عشق رسول کے لالا و نسرین و نسترن کی مہک پھیلے۔ تو اس دل کو حضور کی محبت سے آباد کیجئے، حضور کی الفت سے آباد کیجئے۔ غم اگرچہ جان گسل ہے کہ کیا بچے کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا تھا کہ اگر غم عشق سے دل کو آپ محفوظ کر دیتے ہیں تو غم روزگار دل میں آئے گا، خالی جگہ تو کسی چیز نے پوری کرنی ہی کرنی۔ تو دل تو کہیں اٹکے گا، دل کا میلان تو کسی سمت ہوگا، تو بہتر نہیں ہے کہ دل محبوب حجازی کی زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ محبت حضور کے ساتھ پیدا ہو، اور یہ محبت لازوال ہے، یہ محبت دلوں کی حقیقی زندگی، دلوں کی بقا کی ضامن۔ دل اجڑنے نہیں دیتی حضور کی محبت، ورنہ دنیا کی محبتیں جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ آج کل زراعت والے کہتے ہیں کہ فلاں درخت نہ لگاؤ، یہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ پنپ گیا ہے، بہت اونچا ہو گیا ہے، لیکن یہ زمین کی زرخیزی کو کھا جاتا ہے اور زمین کے پلے کچھ نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ درخت لگاؤ گے تو زمین بنجر ہو جائے گی، اگرچہ آپ کو کوئی پنپتا ہوا درخت تو دکھائی دیتا ہے۔ حب جا، حب منصب، حب دنیا، خواہشات کی محبتیں دلوں میں اگ تو آئیں گی لیکن دل بنجر ہو جائیں گے۔ غالب نے بھی کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی کو یہ محبت نکما کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا سخنور دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بیان کرنے پہ مجبور ہے کہ اچھے بڑے انسان کو یہ دنیا کی محبت مجنوں بنا کے رکھ دیتی ہے، اس کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ پراگندہ صورت بن جاتا ہے، اور قوت فیصلہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو اچھے بڑے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ غالب کہتا نکما کر دیا، اس نے کچھ چھوڑا نہیں، میرے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن صاحب آج آپ جس محبت کے عنوان سے کانفرنس سجائے بیٹھے ہیں،
یہ محبت اچھے بڑے